बचा बचा के रख इसे, तेरा आईना है वो आईना کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تم نے صرف پھولوں سے محبت کی ہے، انہیں گنا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ستائش کی ہے، اور یوں سمجھ بیٹھے ہو کہ جہاں گلاب ہو وہاں کانٹے نہیں ہونے چاہیے، کانٹے غائب ہو جانے چاہیے۔ خود سے سوال کیجیے کہ وہ اندر کون سی دراڑ ہے جس کو آپ نے، اندرونی دراڑ ہے جس کو آپ نے بھرنا ہے جی۔ تو جب آپ خود اپنے ان کانٹوں کو، اپنی زندگی کی ان حقیقتوں کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں تو تب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ ان کو پروسیس کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے وائز دوست، میں کیا کروں کہ مجھے گلاب بھی دکھتا ہے اور کانٹا بھی دکھتا ہے۔ میں انہیں جدا جدا نہیں، انہیں اکٹھا دیکھتا ہوں۔ جہاں تم صرف مسرت دیکھنا چاہتے ہو اور درد کو نظر انداز کر دیتے ہو، وہاں میری آنکھ اس رشتے کو پہچانتی ہے جو خوشی اور چبھن کو ایک ہی ہار میں پروتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ گلاب اصل میں ان بے شمار کانٹوں نے اپنا تمام تر حسن، اپنی تمام تر لطافت، اپنی تمام تر نزاکت، اپنی تمام خوشبو، اپنی تمام فریگرنس، ان کو اکٹھا کیا تھوڑا تھوڑا تھوڑا، اور اس اکٹھا کرنے میں وہ اور نوکیلے ہو گئے، وہ اور خشک ہو گئے، اور پھر انہوں نے تمہاری آنکھ کو دکھانے کے لیے ایک گلاب پیش کر دیا جی۔ وہ صورت جس میں انہوں نے خود اپنے لیے سختی، نوکیلا پن رکھا جی، اور اپنے حسن کو تمہاری آنکھ کے لیے، تمہاری لطافت کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے اور تمہاری آسودگی کے لیے ظاہر کر دیا، اور پھر کانٹا اس نے اسی حسن کی نگہبانی کی جسے وہ کھلا کر قربان کر چکا ہوتا ہے، اور گلاب اپنی حیت، اپنی خوشبو، اپنا مفہوم اسی کانٹے سے ہی پاتا ہے۔ تو پھر تم کانٹے کو کیوں ملامت کرتے ہو؟ تم نے صرف پھولوں سے محبت کی ہے، انہیں گنا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ستائش کی ہے، اور یوں سمجھ بیٹھے ہو کہ جہاں گلاب ہو وہاں کانٹے نہیں ہونے چاہیے، کانٹے غائب ہو جانے چاہیے، اور اسی جوش میں تم نے کانٹوں کو کوسا، انہیں مٹانے کی آرزو کی، اور نہ جانے اپنے ہی دل کے گلاب کو مرجھا دیا۔ جو روح خوشبو چاہتی ہے مگر زخم کے بغیر، راحت چاہتی ہے مگر نوک کے بغیر، وہ حسن کی سچی حقیقت نہیں سیکھ پاتی۔ روح کو زخم اور حیرت ساتھ ساتھ چل کر طے کرنا ہوتے ہیں۔ محض جو سرور ہے نا، یہ وہم جنتا ہے، یہ وہم کو پیدا کرتا ہے، اور محض درد یہ یاس کو جنم دیتی ہے۔ مگر ان دونوں کا جو درد اور خوشی کا ملاپ ہے، یہ تعظیم سکھاتا ہے، خود سے، خلق سے اور خالق سے۔ کانٹے کی چبھن محسوس کرنا یہ جاننا ہے کہ گلاب نے کھلنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں سہا۔ ایک قطرہ خون بہتا ہے تو دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے، زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا، بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بڑا کمال کا کہہ گئے ہیں۔
تو ہم جہاں صرف کامیابیوں کے گلابوں کی جستجو میں رہتے ہیں اور وہ جو فیلیئرز کے کانٹے ہیں ان کی چبھن سے ہم دور بھاگتے ہیں، تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ یہ جو کامیابیاں آپ کو زندگی میں ملتی ہیں یہ سارے ان فیلیئرز کے کانٹوں کے باعث بنا ہوا کامیابی کا وہ گلاب ہوتا ہے۔ حسن تنہا وجود نہیں رکھتا جی۔ تو ہم کامیابیوں کے بستروں پر، گلابوں کے بستروں پر جو ہے وہ دراز ہونے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، مگر اس چبھن سے، ان کانٹوں سے گریزاں رہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ گلاب کا بستر ملتا ہے۔ تو جب تک زخم کا امکان قبول نہ کرے، روح پر حقیقت بیدار، وہ روح حقیقت پر بیدار نہیں ہوتی۔ زیست زندگی وہیں ڈھلتی ہے جہاں جرت کمزوری سے ملتی ہے۔ تو آپ کو زندگی میں یہ آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہوگا جب ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی۔ الوہیت کی جو پرنسپلز ہیں اس میں شر اور خیر نے اکٹھا چلنا ہوتا ہے، خوشی اور غم نے اکٹھا چلنا ہوتا ہے، امید اور خوف زندگی کے اس پرندے کے دو پروں کی مانند ہیں۔ آپ صرف ایک ہی پر کے اوپر نہیں اڑ سکتے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کے ان زخموں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو درد سے بھاگنے کی بجائے اس درد کے اندر اپنے آپ کو پروسیس کرنا سیکھ جاتے ہیں جی، تب ہی ان کی زندگی میں وہ گلاب جو ہے وہ کھلتے ہیں جی۔ تردد کو دانائی کا روپ دیتی ہے جی۔ جو کانٹوں سے ڈرتے ہیں وہ کبھی گلاب اپنی زندگیوں میں نہیں پاتے۔ تو اپنے ان تمام فیلیئرز کو، ان سے بھاگیں مت۔ یہ ہر فیلیئر جو آپ کو اپنی زندگی میں ناکامی نظر آتی ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایسنس آپ کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر شامل کر رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو بنا رہی ہوتی ہے۔ تو مایوس ہو جانا، یاسیت کے اندر چلے جانا یا بالکل ہی سرور کے اندر رہنا، دونوں چیزیں جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں۔ ہمیں خوف کا ایک پر بھی چاہیے اور ہمیں امید کا بھی ایک پر چاہیے، اور جب ہم یہ خوف اور امید دونوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف میں بھی رہتے ہیں اور اس کی ذات کے اوپر امید بھی رکھتے ہیں، تو تبھی ہماری زندگی بلند پروازی کی طرف جاتی ہے۔ تو اپنی زندگی کے ان کانٹوں کو کسی نے آپ سے بد اخلاقی کی، کوئی آپ سے برا بول رہا ہے تو یقیناً یہ ایک چبھن سی ہے، ایک کانٹا ہے، لیکن اگر اس کو یوں دیکھیے کہ کیا یہ وہ موقع نہیں جو آپ کو صلہ رحمی کی دولت سے نواز رہا ہے؟ کیا یہ وہ موقع نہیں جہاں پر آپ کو اپنے حسن سیرت کو دکھانے کا، اس کے اظہار کا موقع مل رہا ہے؟ تو صاحبو یہ ضرور دیکھیے گا، یہ خود سے سوال کیجئے گا کہ وہ اندر کون سی دراڑ ہے جس کو آپ نے، اندرونی دراڑ ہے جس کو آپ نے بھرنا ہے جی۔ تو جب آپ خود اپنے ان کانٹوں کو
اپنی زندگی کی ان حقیقتوں کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں تو تب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ ان کو پروسیس کیسے کرنا ہے، ان کو کمزوری کی بجائے اپنی طاقت کیسے بنانا ہے۔ نہ بچا بچا کے رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جہاں دراڑ پڑی ہے وہیں سے تو روشنی نے آنا ہے۔ تو اتنے سنگ دل مت ہو جائیے جی کہ آپ کے دل تک روشنی بھی نہ پہنچ سکے۔ تو ان زندگی کے ان کانٹوں کو قبول کیجئے، اور زندگی کے یہ کانٹے اس وقت ہٹنا شروع ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کی زندگیوں سے کانٹے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی آپ کو معطر کرتے ہیں، یہی آپ کو لطیف کرتے ہیں، یہی آپ کو عاجز اور ہمبل کرتے ہیں، یہی آپ کو اتنا ہلکا کر دیتے ہیں کہ آپ بلندیوں کے سفر کے اوپر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جلال اور جمال دونوں سے مل کر ہی حسن جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہ نسبتیں ہیں، یہ ریلیٹیو ہیں، ان نقوش کو، ان نسبتوں اور معنی کو ایک ساتھ پہچاننا سیکھیں۔ آپ اپنی زندگی کے ان ڈاٹس کو ذرا بیٹھ کر کنیکٹ تو کریں کہ جہاں پر آپ کو ممکن ہے کہ آپ کو بہت کچھ ایسا نظر آئے کہ وہ اس وقت جو آپ کو ایک تکلیف نظر آ رہی تھی، ایک مشکل نظر آ رہی تھی، اس تکلیف اور اس مشکل کے طفیل ہی آپ کو آسانی جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ تو اگر وہ مشکل تکلیف نہ ملی ہو تو آسانی کہاں سے جو ہے وہ مل جائے۔ تو ان کے اندر وحدت ہوتی ہے۔ آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ ضرور کیجئے، اور جو آپ کو ابھی تک اپنی زندگی میں ستم کے طور پر نظر آ رہا ہے اور آپ اس کے اوپر مرجھائے ہوئے ہیں اور شکوے کرتے چلے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہی ستم آپ کو گرم نظر آنے لگ جائے۔ تو گلاب اور کانٹے، ان کی وحدت کو ضرور دیکھیے۔ اپنی زندگی کی کامیابیوں اور ناکامیوں کے درمیان جو تھریڈ ہے اس کے اوپر غور کیجیے، تو آپ کی زندگی سے شکوہ نکلنے لگ جائے گا، آپ کے اندر توکل مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی یہ جو انٹر کنیکٹڈنس ہے، اس کی ہم آہنگی کو آپ سمجھنے لگ جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی زندگی گلابوں سے بھری رہے، اور آپ کانٹوں کو رد کرنے اور ان کے شکووں کے اوپر جو ہے اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں۔